अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरमद हसन है। आप लोग सरमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत ही स्पेशल वीडियो है आज का। और ऐसे टॉपिक पर हम बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है। शुमाली इलाका जात पाकिस्तान की जो है उनमें आपको पता है आजकल मानसून का सीज़न है, टूरिज़्म चल रहा है। हर पाकिस्तानी या बैरून मुल्क से जो आने वाले शहरी हैं वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जिसमें मई है, जिसमें स्कर्दू है, जिसमें सवात है, जिसमें नारान है, जिसमें बहुत सारे इलाका जात हैं, गिलगित बल्चिस्तान है, बलूचिस्तान है। इस तरह के जो शहर हैं यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं जो कि ऐसे जगहों पर मौजूद हैं जहाँ पर समुंदर है। और यूजुअली हमारे यहाँ जो लोग हैं जो टूरिस्ट होते हैं वो समुंदर की तरफ बहुत ज़्यादा रुख करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ दिखाए जाते हैं। और हिस्ट्री भी यही बताती है कि ऐसी जगहों पर बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ होते हैं। वहाँ पर बड़ी प्यारी बिल्डिंग्स बनी होती हैं। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है शुमाली इलाका जात में, एक तो ये कि ओवर स्पीडिंग का मसला बहुत है। सड़कें इतनी अच्छी नहीं बनी हुई और ओवर स्पीडिंग करोगे तो गाड़ी आपकी कहीं ना कहीं खाई में गिर जाएगी। कोई पुल ऐसे बना दिए गए हैं जो कि बहुत पुराने हैं, उन पे काम भी नहीं हो रहा, बस बने हुए हैं। और उन पुल के हवाले से इतनी कोई अवेयरनेस भी नहीं है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। सवात में ऐसे पुल हैं, सवात में ऐसी ख़राब रोड्स हैं, नारान में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बर्फ़ की वजह से, स्नोफॉल की वजह से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। बट हमारी पब्लिक को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। पब्लिक भी अक्सर लोग ऐसे जो कि इन हादसात का शिकार होते हैं, जैसे कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई या लैंडस्लाइडिंग की वजह से बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे डेथ हो गई। इनको पता ही नहीं होता कि उस टाइम पर उस सिनेरियो में क्या करना है। और हमारे जो माशाल्लाह से रेस्क्यू वाले हैं, वो भी इतना टाइम लगा देते हैं वहाँ पहुँचने में कि उनको फिर प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोगों को रिकवर करने में जो कि इन हादसात का शिकार होते हैं। अब ऑब्वियसली जो लोकल आपकी प्रोविंस की गवर्नमेंट्स होती है ना, उनकी यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। जो आपकी सूबों की हुकूमतें होती हैं उनकी यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि उन्होंने उन लोगों की टेक केयर कैसे करनी है जो कि टूरिस्ट हैं। इसमें सिक्योरिटी जो इदारे हैं ना उनका भी बड़ा अहम रोल होता है कि उन्होंने उन लोगों को कैसे इन हादसात से, इन इंसिडेंट से बचाना है। आजकल सिर्फ ना ही शुमाली इलाका जात में बल्कि पंजाब के अंदर भी, जनूबी पंजाब में और ये सिंध वाली साइड पे, कराची वाली साइड पे बहुत सी, आपको पता है मानसून का सीज़न चल रहा है और इसमें बारिशों का बहुत ज़्यादा खदशा है, फ्लड्स का खदशा है। और किसानों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हैं खड़ी हो चुकी हैं कि उनकी जो फसलें हैं उनको कैसे बचाया जाए। बैकअप प्लान भी अवेलेबल नहीं होते मोस्टली जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनके पास, कि कैसे अपनी फसलों को वो लोग शेल्टर में लेकर जाएं। ऐसी जगहें अवेलेबल नहीं हैं। रिसोर्सेज की कमी है हमारे पूरे मुल्क में, या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम रिसाइकल नहीं कर पा रहे। हम उस एडवांस मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या वो एडवांस मशीनरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि बारिश को, जब पानी जमा होता है, सड़कों पे खड़ा होता है तो उसको स्टोर स्टोर कर पाएँ हम। उसको हम किसी ऐसी मशीन के थ्रू निकाल सकें। तो हमें ऐसी मशीन डेवलप करनी है, हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, ऐसी टैंक्स बनाने हैं, वाटर टैंक्स ऐसे बनाने हैं जहाँ पे जो बारिश का पानी होता है वो ज़्यादातर रुके ना, वो उस टैंक के अंदर चला जाए, वाटर टैंक के अंदर चला जाए, ताकि उस पानी को सेव करके, जमा करके, उस पानी को किसी अच्छे काम में हम बारिश के पानी को इस्तेमाल कर सकें। अब होता क्या है कि इधर जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी बहुत सा जमा हो जाता है। कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं और कोयटा में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं।
ایسے جو شہر ہیں، لاہور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، یہاں پہ پانی جلدی نکل جاتا ہے، اور باقی جو علاقے ہیں جیسے شہر کراچی ہے یا نوابشاہ ہے، اس طرح کے جو شہر ہیں، حیدرآباد ہے، یہاں پر پانی بہت دیر دیر تک رکا رہتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے ٹینکس بنا دیے جائیں یا ایسا کوئی ڈیم سسٹم بنا دیا جائے کہ جب بارشیں بہت زیادہ ہوں تو وہ جو ایک فلڈ کا خدشہ ہوتا ہے اس کو روکا جائے۔ اب اس میں بھارت بھی انوالو ہے کہ بھارت کی طرف اگر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ہماری طرف پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جو بیک اپ پلان ہے وہ اس طرح سے بنانا ہے کہ فلڈ کا خدشہ ہوئی نہ۔ اور جب آپ کو میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ اویئر کر دیتا ہے کہ بارش کے یہ فور کاسٹ ہے، ویدر کا یہ فور کاسٹ ہے، یہاں پر فلڈ کے چانسز ہیں، تو مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں سیلاب کا خدشہ کیوں آتا ہے۔ اور پھر سیلاب کا جو سب سے بڑا نقصان ہے نا، وہ ایک تو ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے دور ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے لیے نئی جگہیں ڈھونڈنا مشکلات ہوتی ہے اس میں، اور بہت سے اس میں فائنینشلی بھی لوگوں کو نقصان ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ساری جو عمارتیں ہیں وہ بھی گرتی ہیں، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے۔ لیکن اس سے جو سب سے بڑا نقصان ایک یہ ہے کہ جو الیکٹرک سسٹم ہوتا ہے، بجلی کا سسٹم، وہ بھی درم برہم ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی بارش آئی، ہر شہر میں، صرف لاہور کا یہ مسئلہ نہیں، ہر علاقے میں جیسے ہی بارش آتی ہے تو فوراً ہی بجلی بند کر دی جاتی ہے کہ بجلی کا جو سسٹم ہے، پاور پلانٹ کا ایشو ہے، یا وہ جو میٹرز ہوتے ہیں، وہ جو ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے، پچھلی کچھ 4 5 دہائیوں سے یہی مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے۔ اب ان مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اوبیسلی جو پروونس کی گورنمنٹس ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اپنے جو سٹیزن ہیں، ان کی جو شہریت ہے، جو شہری ہیں وہاں کے رہنے والے، آپ کی جو لوکل ہیں یا جو ٹورسٹ آتے ہیں، ان کو آپ اچھی فیسلٹی پرووائڈ کریں۔ دیکھیے اس وقت جو آپ کا ٹورزم سسٹم ہے نا، پاکستان کو اگر سروائیو کرنا ہے نا تو آپ کو اپنی ٹورزم انڈسٹری کو بڑھانا ہوگا، آپ کو ان شہروں کو، ان علاقوں کو محفوظ پناہ گاہ بنانا ہوگا جہاں پہ آپ کے فارن ٹورزم آتے ہیں، یہاں پہ آپ کے صرف ٹورسٹ نہیں آتے، یہاں پہ آپ کے آرٹ کو لوگ پرموٹ کرنے آتے ہیں، یہاں پہ لوگ وی لاگنگ کرنے آتے ہیں، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ علماء یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، یہاں پر جو ڈفرینٹ ممالک کے جو سفیر ہیں وہ آتے ہیں، اور آپ کی ایک پاکستان کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ اگر چلے گی تو پاکستان آگے جائے گا۔ دیکھیے کوئی بھی کنٹری جب انسٹیبلٹی کا شکار ہونا تو اس کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، یا اس کی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کنٹری کو صحیح پٹری پہ لانے کے لیے اقدامات لیں، رسک لیں، اسٹیپ لیں، انیشیٹو لیں، بولڈ مائنڈ ڈیسیژن لیں، بولڈ ڈیسیژن لیں، تگڑے فیصلے لیں، اور آپ کو تگڑے فیصلے مشکل ٹائم پہ لینے پڑتے ہیں۔ ہم ایسی قوم ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ ایمان کی کمی نہیں ہے، ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس قرآن پاک کی سب سے بڑی طاقت ہے، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر ہے کہ اللہ چاہے تو اس دنیا میں، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ملک ایسا ملک ہے پاکستان، جس میں ٹھیک ہے وسائل کی کمی ہے، ہمارے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں، ہم فائنینشلی ہر طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں، ہم IMF کے تھرو سروائیو کریں، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس ملک کو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ اسلام کی طاقت ہے۔ تو ہمیں اسلام کی طاقت کو محفوظ کرنا ہے اپنے اندر۔ جب ہم یہ مان لیں گے کہ ہمارے اندر ایک فیئر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ایک اکاؤنٹیبلٹی کا فیئر ہے کہ ہم نے کوئی بھی غلط عمل کیا تو ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو بلیو می اور ناٹ ہماری ڈائریکشن اسٹریٹ ہو جائے گی، ہماری انٹینٹ پازیٹیو ہوگی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب تک آپ ایز نیشن، ایز انڈیویژل، ایز سوسائٹی، ایز کنٹری یہ ڈیسائڈ نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی انٹینٹ شو کر دی، تب تک آپ
رائٹ وے میں نہیں آ سکتے، آپ رائٹ پاتھ پر نہیں آ سکتے۔ جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے، جس دن آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ہم نے بیسٹ پاسبل وے نکالنا ہے ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور یہ جتنے بھی جو ٹورزم کے مسائل ہیں، سیکیورٹی سسٹم کو ہم نے بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنے ایڈمنسٹریشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، جب یہ پروفیشنل لوگ یہ ڈیسیژن کر لیں گے، بلیو می اور ناٹ، میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ جب آپ کنسسٹنٹ ہوں گے نا کسی بھی چیز پہ، آپ جب فوکس ہوں گے اپنے کام میں، آپ جب ہارڈ ورک کریں گے اپنے کام میں، آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، اور رزلٹ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے گولز، اپنے ٹارگیٹ کیسے اچیو کر دی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، سمجھ آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے گا، زبردستی کوئی نہیں ہے، مفت ہے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اور اگر آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے واٹس ایپ کے تھرو، آپ میسیجز کر سکتے ہیں مجھے 0300 955 982 7 پر۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ نے، اور مجھے میسیج کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے جو میسیجز ہوں گے دنیا سے کہیں بھی کبھی بھی، تو فوری ہی انشاءاللہ اس کا رسپونڈ میں بھی کروں گا۔ اور آپ سے دنیا میں کہیں بھی آپ کسی بھی ملک سے میسیج کرتے ہیں، انگلش میں کہیں، اردو میں کہیں، پنجابی میں کہیں، انشاءاللہ آپ کو فوراً سے جواب دیا جائے گا۔ جلدی ملاقات ہوتی ہے، خدا۔